بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا انگلش کا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی لیسن، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پورشن ہے آپ کا پری ریڈنگ۔ پری ریڈنگ کا میننگ ہے کچھ ایسے کوسچنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ کی پری ایگزسٹنگ نالج سے ریلیٹڈ ہے، اور اس یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ تو وی ہیو 4 کوسچنس۔ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی ارلی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارلی لائف مینس جو ابتدائی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نیکسٹ کوسچن ہے what social and moral problems existed in pre-Islamic Arabia؟ اسلام کی آمد سے پہلے جو عرب کی جو معاشرتی اور اخلاقی کیا مسائل تھے؟ what qualities make a person a strong and compassionate leader؟ ایک مضبوط اور جو ہمدرد لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کوالٹیز، کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وائی آر آنیسٹی اینڈ جسٹس امپورٹنٹ فار بلڈنگ اے پیسفل سوسائٹی؟ ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے آنیسٹی مینس دیانتداری اور جسٹس انصاف، یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 4 کوسچنس ہیں، یہ آپ کی پری ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ ان 4 کوسچنس کے آنسرز آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے اپنے آنسرز جو ہیں وہ نمبر وائز، کوسچن نمبر 1 کا آنسر، 2 کا، 3 اور 4، ان کے آنسر کمنٹ باکس میں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اس کو چیک کیا جائے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کا فیڈ بیک آپ کو دیا جائے گا، رائٹ؟ اب ہم ٹیکسٹ کی ریڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ٹیکسٹ کی ریڈنگ کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے پاس جو چیز ہے جس میں آپ نے کیپیبلٹی اپنی ڈیولپ کرنی ہے وہ ہے ووکیبلری۔ امپورٹنٹ ورڈز ہیں، ان کی میننگز، ان کو سمجھنا، اس کے اکارڈنگ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کو پریپیئر کرنا۔ تو ناؤ لک ایٹ پیراگراف نمبر 1۔ آپ کے پاس ہارڈ فارم میں بک بھی ہوپ فلی موجود ہوگی، وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے امپورٹنٹ ورڈز کے میننگز آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ٹرانسلیشن کو صحیح طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ پیراگراف نمبر 1۔ In the southwestern region of Hijaz, surrounded by arid hills, lies the sacred city of Makkah, the birthplace of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, the last Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں خشک و بنجر پہاڑیوں سے گھرا مقدس شہر مکہ واقع ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حجاز کے بارے میں بہت کم نالج ہوتا ہے لوگوں کو کہ حجاز اصل میں کیا ہے۔ حجاز وہ علاقہ ہے سعودی عربیہ میں جہاں پہ مکہ اور مدینہ کے شہر موجود ہیں۔ تو حجاز جو ہے اس میں جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک صوبہ ہوتا ہے، ہمارا پاکستان میں جو صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، سرحد، کے پی کے جس کو آپ کہتے ہیں، سرحد اس کا پرانا نام ہے، اور بلوچستان۔ تو اسی طرح ہر ملک میں کچھ پروونسز ہوتے ہیں، کچھ صوبے ہوتے ہیں۔ تو حجاز جو ہے وہ ایک صوبہ آپ کہہ لیں سعودی عربیہ کا، وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے شہر موجود ہیں۔ تو وہاں پہ جو برتھ پلیس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکہ، وہ حجاز میں موجود ہے، اور وہ ساؤتھ ویسٹرن ریجن ہے۔ ساؤتھ ویسٹرن مینس جنوب مشرقی علاقہ ہے حجاز کا، وہاں پہ مکہ کا شہر ہے، سراؤنڈڈ بائی ایرڈ ہلز۔ ایرڈ ہلز، ایرڈ کا میننگ ہے بنجر، جس کے اوپر کوئی درخت
کوئی خاص نہیں ہوتا, خشک, رائٹ. Born in 571 AD into the noble and highly esteemed clan of Quraysh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, known as the benefactor of humanity, appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay. ڈیئر اسٹوڈینٹس, میرا جو یہ کمپیوٹر کا کرسر ہے, یہ جس لائن پہ ہوگا اٹ مینس کہ وہاں پہ ریڈنگ ہو رہی ہے, تو اس نے آپ نے اس کرسر کو فالو کرنا ہے, اس کے اکارڈنگ آپ کو لائن جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کس لائن پہ یہ کرسر ہے اس کے ساتھ, تو وہ لائن جو ہے وہ ریڈ کی جا رہی ہے. اوکے, مورل ڈکے, مورل اخلاقی, ڈکے مینس پستی. ignorance, ignorance means جہالت. یہ کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو آپ نے جن کے میننگس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. بینیفیکٹر, بینیفیکٹر کا ورڈ ہے یہ بولڈ کیا ہوا ہے. بینیفیکٹر مینس محسن, احسان کرنے والا. آئیڈولیٹری, یہ نیکسٹ لائن میں آئے گا. ابھی یہ جو سینٹینس ہے اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن 571 عیسوی میں قریش کے ایک معزز اور اعلیٰ نسب خاندان میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن انسانیت کے طور پہ معروف ہیں, اس دور میں جلوہ گر ہوئے جب دنیا جہالت اور اخلاقی پستی میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک ورڈ ہے اسٹیمڈ, اسٹیمڈ مینس معزز, رائٹ. نیکسٹ سینٹینس آپ دیکھیں. دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی واز torn by idolatry, tribal arrogance, and widespread injustice. سوشل فیبرک معاشرے کا جو ڈھانچہ ہے, ٹھیک ہے, سماجی ڈھانچہ, معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی, قبائلی غرور اور ہر سو پھیلی ناانصافی سے چور چور تھا. آئیڈولیٹری بت پرستی, ٹرائبل ایروگینس مینس قبائلی غرور. یہ دو ورڈز ہیں, ان کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, آپ نوٹ ڈاؤن پلیز کر لیں. یہ ورڈ ہے اگنورینس اور نیچے ورڈ ہے ایروگینس. اگنورینس کا میننگ ہے جہالت اور ایروگینس کا میننگ ہے غرور, تکبر, اور انجسٹس کا میننگ ہے ناانصافی. تو معاشرے کا جو سماجی ڈھانچہ ہے, بت پرستی, قبائلی غرور اور ہر سو پھیلی ناانصافی سے چور چور تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا, ٹھیک ہے. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. یوں لگتا تھا کہ انسانیت, ہیومینٹی مینس انسانیت, خاموشی سے آگاہی اور خدائی ہدایت کے ظہور کی متمنی تھی. یرننگ, یرننگ ہوتا ہے تمنا کرنا, خواہش کرنا, کہ انسانیت کی یہ خواہش تھی. انلائٹنمنٹ, انلائٹنمنٹ مینس آگاہی, شعور. ڈیوائن گائیڈنس, ڈیوائن گائیڈنس مینس خدائی ہدایت. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ فرسٹ پیراگراف ہے, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یا اس سے پہلے انسانیت جو ہے عرب میں, اس کی کیا صورتحال تھی, جس میں بت پرستی, جہالت اور ناانصافی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 2. Paragraph number 2. The early years of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were marked by profound personal loss. Profound means گہرے, personal loss ذاتی جو صدمہ ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال گہرے ذاتی صدمات سے بھرے ہوئے تھے. His father, Hazrat Abdullah, passed away before his birth, and his mother, Hazrat Amina, died when he was only 6 years old. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ اس وقت وفات پا گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر محض 6 برس تھی. Orphaned at such a tender age, he was taken in by his grandfather, Hazrat Abdul Muttalib, who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later. اتنی کم عمری میں یتیم ہو جانے کے بعد، orphaned means یتیم ہو جانا، tender age کم عمری، بہت ہی کم عمری. اتنی کم عمری میں یتیم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش میں لے لیا اور 2 سال تک نہایت محبت سے نگہداشت فرمائی، یہاں تک کہ وہ خود بھی رحلت فرما گئے. Thereafter, Hazrat Abu Talib, his paternal uncle, took responsibility for his upbringing and remained a steadfast guardian throughout his youth. Thereafter, بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ذمہ داری، اپ برنگنگ کفالت حضرت ابو طالب نے سنبھالی، جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کی جوانی تک نہایت ثابت قدمی سے سرپرستی فرمائی. اسٹیٹ فاسٹ مینس ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہ کے انہوں نے آپ کی تربیت کی اور آپ کی نگرانی فرمائی جب تک آپ جوان نہ ہوئے. Now dear students, we are moving forward towards paragraph number 3. تو یہ دونوں پیراگرافس فرسٹ آپ کے جو ہو چکے ہیں، اس کو آپ نے ووکیبلری کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹرانسلیشن کو اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، رائٹ. اور پیراگراف نمبر 3 دیکھتے ہیں آپ. Despite the challenges of orphanhood, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam grew into a young man of exceptional character. Exceptional character means غیر معمولی کردار. چیلنجز آزمائشیں، orphanhood یتیمی کی آزمائشوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی کردار کے حامل نوجوان کے طور پر پروان چڑھے. He was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت، ٹروتھفلنس صداقت، ہیوملٹی انکساری، جنراسٹی سخاوت اور سینس آف جسٹس احساس عدل کے لیے مشہور تھے. His interactions reflected integrity and gentleness, and he engaged in trade with honesty and fairness. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کی میننگز آپ ساتھ ساتھ پلیز نوٹ کرتے رہا کریں جو ورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. انٹیگریٹی از دا ورڈ، انٹیگریٹی. انٹیگریٹی مینس دیانتداری. جینٹلنس مینس نرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں دیانتداری اور نرمی جھلکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ مشغول رہے. آنیسٹی مینس ایمانداری، فیئرنیس انصاف. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah,
who bestowed him, who bestowed upon him the titles Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy. ان اوصاف کی بنا پر دیز qualities means خصوصیات اوصاف ان اوصاف کی بنا پر اہل مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی عزت و احترام حاصل ہوا. یونیورسل رسپیکٹ غیر معمولی بہت ہی اعلیٰ, ٹھیک ہے, جو رسپیکٹ عزت و احترام ملا. اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق سچ بولنے والا, ٹروتھفل, اینڈ الامین امانت دار جیسے القابات سے نوازا. ٹائٹلز ہوتے ہیں, ٹائٹل کا میننگ ہوتا ہے ایک لقب دینا, ٹھیک ہے. تو الصادق اور الامین جو ہے وہ لقب دیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیراگراف نمبر 3 کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ یہ ایک باکس ہے, اس میں ایک کوشچن ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ. واٹ کوالٹیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آر ڈسکرائبڈ اینڈ ہاؤ ڈڈ دا پیپل ریسپونڈ ٹو دیم. یہ اس پیراگراف نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے. اس کا آنسر بھی آپ نے نیچے کومنٹ باکس میں دینا ہے. آپ لکھیں گے پیراگراف نمبر 3, اس کا آنسر جو ہے اس کوشچن کا وہ آپ لکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کتنا بیٹر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو, رائٹ. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کی طرف. Several events from his early adulthood illustrate his noble character and concern for justice. Adulthood جوانی, illustrate means نمایاں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے کئی واقعات آپ کے اعلیٰ کردار اور عدل پسندی کو نمایاں کرتے ہیں. نوبل کیریکٹر مینس اعلیٰ انصاف. One such incident was his participation in Hilf al-Fadul. Hilf al-Fadul, a pact. اس کو انگلش میں حلف الفضول پڑھیں گے, ڈی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ عربک اینڈ اردو میں اس کو حلف الفضول پڑھیں گے زوات کے ساتھ. One such incident was his participation in Hilf al-Fadul, a pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold justice. ایسا ہی ایک واقعہ حلف الفضول, آپ کی شرکت ہے. یہ ایک معاہدہ تھا, پیکٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے, a pact, ٹھیک ہے. یہ ایک معاہدہ تھا جو مکہ کے قبائل نے مظلوموں کی حمایت اور انصاف کی سربلندی کے لیے قائم کیا تھا. یہ جو اوپریسڈ, here is a word oppressed. oppressed means جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کے دفاع کے لیے اور انصاف کی سربلندی کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شمولیت اختیار کی جوانی کے زمانے میں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی معاہدے ہوتے ہیں اس میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی کے زمانے میں ہی شامل کیا گیا, کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت معزز, صادق اور امین ہیں. Years later, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would speak fondly of this alliance, declaring that even after the advent of Islam, he would still honor such a cause. Years later means برسوں بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بارے میں فونڈلی
ڈیئر اسٹوڈنٹس، فونڈلی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی شوق سے. آپ نے ایک فریزل ورب پڑھا ہوگا، فونڈ آف، کسی چیز کا شوق ہونا. تو یہ جو الائنس تھا، الائنس مینس ایک مختلف لوگوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوتا ہے، جو شراکت داری ہوتی ہے، مل کے کچھ کام ہوتا ہے. اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برسوں بعد بھی یہ شوق سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام کی آمد کے بعد بھی ایسا معاہدہ ہوتا تو وہ ضرور اس مقصد کی تکریم کرتے، یعنی اس میں شامل ہوتے. ایڈوینٹ آف اسلام، ایڈوینٹ از دا ورڈ، اسلام کی آمد. ٹھیک ہے، تو ایسا معاہدہ اگر اسلام کی آمد سے بعد بھی ہوتا تو وہ اس میں ضرور شامل ہوتے. کاز، کاز کا ورڈ ہے، کاز کا میننگ ہے مقصد. اوکے، نیکسٹ سینٹینس پہ آئیں جی. یہ میرا جو کرسر ہے اس کو پلیز آپ فالو کر رہے ہیں، جہاں بھی کرسر ہوگا اٹ مینس کہ وہ لائن پڑھی جا رہی ہے. Another notable moment was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba, when a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the Hijr Aswad, black stone. Notable moment. Notable moment means قابل ذکر واقعہ، موقع، قابل ذکر موقع. آربٹریشن، آربٹریشن مینس ثالثی. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے درمیان دو گروہ ہوں یا لوگ ہوں، ان کے درمیان ثالثی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندانہ ثالثی کا ایک اور نمایاں موقع اس وقت آیا جب کعبہ کی تعمیر نو کے دوران قریش کے درمیان اس امر پر تنازع پیدا ہو گیا کہ ہجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز کس کو ملے گا. ڈسپیوٹ مینس تنازع. قریش کے درمیان یہ تنازع ہو گیا تھا، ہجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو ایک مقدس پتھر ہے اس کو کون نصب کرے گا، کس کو یہ اعزاز حاصل ہے. His impartial and insightful solution prevented conflict and earned admiration from all quarters. Impartial and insightful. Impartial means غیر جانبدارانہ. Insightful means دانشمندانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر جانبدارانہ اور دانشمندانہ ثالثی، سلوشن یا کسی مسئلے کا حل نکالنا. اس نے پریونٹڈ کنفلکٹ، کنفلکٹ مینس جھگڑا، اس کو ٹال دیا، اس کو روک دیا. اینڈ ارنڈ ایڈمریشن، ایڈمریشن فرام آل کوارٹرز. آل کوارٹرز مینس ہر طرف سے. ایڈمریشن، ایڈمریشن مینس تعریف. ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بچپن اور جوانی سے ہی کیا کردار تھا عرب کے معاشرے میں، مکہ کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ کیا کردار تھا. ٹھیک ہے جی. تو دس از دی اینڈ آف آور فورتھ پیراگراف اینڈ ففتھ پیراگراف کی طرف ہم جائیں گے. پیراگراف نمبر 5 دیکھیں. A significant chapter in the personal life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began with his marriage to Hazrat Khadija, a woman of outstanding virtue, intellect and business acumen. Significant means اہم. چیپٹر مینس باب. جس طرح آپ کے لیسن، ایک بک کے بھی چیپٹرز ہوتے ہیں، لیسن یا یونٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر انسان کی زندگی کا ایک باب ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو ایک بلند کردار، تجارت کی فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ ایکیومن، بزنس ایکیومن مینس تجارت، بزنس مینس جو کاروبار ہوتا ہے، ایکیومن مینس سوچ سمجھ یا فہم و فراست۔ انٹیلیکٹ اینڈ a woman of outstanding virtue, intellect and business acumen. Outstanding virtue بلند کردار، انٹیلیکٹ مینس ایک نہایت ہی انٹیلیکٹ آپ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں ذہین، عقل مند، اینڈ بزنس ایکیومن کاروبار کی سوچ سمجھ رکھنے والی، فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھی۔ She had inherited her father's prosperous trade and managed it with great success. Inherited means وراثت میں پانا، prosperous means خوشحال، trade تجارت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی ایک خوشحال تجارت وراثت میں پائی تھی اور اسے نہایت کامیابی سے سنبھالا ہوا تھا۔ managed it means سنبھالنا۔ Upon hearing of the integrity of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam in business dealings, she entrusted him with a trade expedition to Syria. Upon hearing سننے کے بعد، یہ سننے کے بعد، انٹیگریٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں، جو ان کی بزنس ڈیلنگز، تجارتی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں سننے کے بعد، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف ایک تجارتی سفر کی ذمہ داری سونپی۔ انٹرسٹڈ ہم، انٹرسٹ ہوتا ہے ذمہ داری سونپنا۔ ٹریڈ ایکسپیڈیشن، ایکسپیڈیشن مینس ایک مہم، ایک سفر، کسی بھی مقصد کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اس کو ایکسپیڈیشن کہتے ہیں۔ سیریا، سیریا انگلش نیم ہے شام کا جو ملک ہے، شام، ملک شام، وہاں پہ ایک تجارتی سفر تھا، اس کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی۔ Deeply impressed by his honesty, graceful conduct and upright character, she later proposed marriage through the family of Hazrat Abu Talib. Deeply impressed، deeply ہوتا ہے بے حد، گہری، impressed متاثر ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، آنیسٹی مینس ایمانداری، گریسفل کنڈکٹ باوقار طرز عمل، اینڈ اپ رائٹ کیریکٹر بلند کردار سے بے حد متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کی، شادی کی پیشکش کی۔ Their union was built on mutual respect and affection. Union means رشتہ، ان کا رشتہ باہمی احترام اور محبت پر مبنی تھا۔ Mutual means باہمی، respect احترام، affection محبت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا stood beside Rasul Allah sallallahu alaihi وآلہ وسلم as his first supporter, providing emotional and financial support during the most challenging early years of his divine mission. Divine mission means خدائی نصب العین،
خدائی مقصد، روحانی مقصد. فرسٹ سپورٹر، اولین ساتھی، اولین مددگار، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مددگار کے طور پر ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدائی مقصد کے سب سے مشکل ابتدائی سالوں میں جذباتی اور مالی معاونت فراہم کی. ایموشنل مینس جذباتی اینڈ فائنینشیل مینس مالی سپورٹ، معاونت، مدد. جو خدائی مشن تھا، خدائی مقصد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد، اس میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مشکلات میں حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی ساتھ دیا. نیکسٹ پیراگراف کی طرف پڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از پیراگراف نمبر 6. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam approached the age of 40, he became deeply saddened and concerned by the moral decay and injustice that prevailed in Meccan society. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے معاشرے میں رائج اخلاقی زوال اور ناانصافی پر شدید غمگین اور فکر مند ہونے لگے. ڈیپلی سیڈنڈ، شدید غمگین، کنسرنڈ، فکر مند. جو مکہ میں مورل ڈکے تھا، اخلاقی پستی اور ناانصافی تھی مکہ کے معاشرے میں، اس پہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فکر مند ہونے لگے جب 40 سال کی عمر. He would frequently retreat to the cave of Hira, seeking solitude and reflection. Retreat کا میننگ ہوتا ہے گوشہ نشین ہو جانا، چلے جانا، کسی بھی جگہ پہ قیام کرنا، پوری دنیا سے ہٹ کے چلے جانا کسی جگہ. کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں وہ چلے جاتے تھے. سیکنگ سولیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن. سولیٹیوڈ مینس تنہائی، ریفلیکشن غور و فکر. تنہائی اور غور و فکر کی خاطر اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے. It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibreel appeared before him with the first revelation. Revelation means wahi. Meditative retreats. Meditative ہوتا ہے غور و فکر میں ڈوبا ہوا. ریٹریٹس ایک گوشہ نشین حالت، صورتحال. انہی غور و فکر میں ڈوبی ہوئی گوشہ نشینیوں میں سے ایک دن ماہ رمضان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے. The angel said, read. فرشتے نے کہا پڑھیے. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded, I cannot read. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا. responded means جواب دیا. I cannot read، میں پڑھ نہیں سکتا. The angel said again, and then the following verses were revealed. فرشتے نے دوبارہ عرض کی اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں. verses means آیات، revealed نازل ہوئیں. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood
Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man what taught man that which he knew not. سورہ الق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ سورہ الق جو قرآن کی سورت نمبر 96 ہے اس کی آیت نمبر 1-5. اس کی یہ انگلش ورژن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کی. تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لائی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ وہ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جو بہت ہی کریم ہے اور جس نے انسان کو سکھایا ہے جو کچھ وہ نہیں جانتا. تو یہ پہلی وحی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ یہ وحی لے کر آئے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم پیراگراف نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں. This moment marked the beginning of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's mission as the last Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ لمحہ this moment means یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پر نصب العین کے آغاز کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد عطا فرمایا آخری رسول کے طور پہ اس کا آغاز تھا یہ وحی. This revelation of the Quran not only brought spiritual awakening but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabrics of Arabia. This revelation of قرآن کے اس ظہور نے اس وحی نے نہ صرف روحانی بیداری پیدا کی spiritual awakening روحانی بیداری but also initiated a radical transformation radical انقلابی transformation تبدیلی بلکہ عرب کے معاشرتی سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی کی ابتدا کر دی. سوشیو پولیٹیکل اینڈ مورل فیبرک آف عرب سوشیو پولیٹیکل معاشی اور سیاسی اینڈ مورل فیبرک اخلاقی ڈھانچہ عرب کا جو معاشرتی سیاسی اور اخلاقی ڈھانچہ جو عرب کا تھا اس میں ایک انقلاب آ گیا اس وحی کے بعد. The call to Tawheed, belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, challenged deep-rooted practices of idolatry, class privilege and social injustice. توحید جو ہے توحید means belief in oneness of Allah اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان. belief means ایمان اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا کی دعوت نے the call means دعوت challenged deep rooted practices of idolatry جو deep rooted means ایسی practices کا meaning پہلے آپ دیکھیں. practices means رسومات. ڈیپ روٹیڈ جن کی جڑیں بہت مضبوط بہت گہری جڑوں والی جو رسومات تھیں. بت پرستی آئیڈولیٹری مینس بت پرستی. کلاس پریویلیج طبقاتی امتیاز. اینڈ سوشل انجسٹس سماجی ناانصافی. ان تمام جو برائیاں تھیں ان کے لیے ان کو ایک للکار تھی ایک چیلنج کیا ٹھیک ہے للکارا.
It laid the foundations for a society based on truth, equality, accountability, and compassion. It laid the foundation. Foundation means بنیاد رکھی. اس دعوت نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو بیسڈ فاؤنڈیشن مین کی بنیاد رکھنا بیسڈ آن ٹروتھ جو مبنی تھا سچائی. ٹروتھ سچائی، ایکویلٹی مساوات، اکاؤنٹیبلٹی احتساب، اینڈ کمپیشن ہمدردی. اس دعوت نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، مساوات، احتساب اور ہمدردی پر مبنی تھا. نیکسٹ پیراگراف نمبر 8 ہم دیکھتے ہیں. The life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was never the same again. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دوبارہ کبھی بھی ویسی نہ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تبدیل ہوگی کیونکہ معاشرے میں بہت سی برائیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توحید کے ذریعے ان برائیوں کو للکارا. The same Quraysh who once admired him now became his staunch opponents. Staunch means سخت، کڑے، opponents مخالف. وہی قریش جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت مخالف بن گئے. They viewed his message as a threat to their traditions and authority. Viewed سمجھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اقتدار کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے. تھریٹ خطرہ، ان کی جو روایات تھیں، جو ان کا اقتدار تھا. اتھارٹی مینس اقتدار، روایات ٹریڈیشنز مینس روایات. ان کی جو جاہلانہ روایات تھیں، رسم و رواج تھا، اور ان کا جو اقتدار تھا اس کے لیے وہ خطرہ سمجھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا، توحید کا پیغام. The Muslims faced relentless persecution, economic boycotts, and social ostracism. مسلمانوں کو relentless persecution، relentless means ظالمانہ، persecution ظلم و ستم، economic boycotts معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے احتجاج کرنا، کسی سے منقطع کر لینا تعلق، ٹھیک ہے، تنہا کر دینا کسی کو بالکل ہی اور ان سے قطع تعلقی کر لینا، معاشی قطع تعلقی. اور سوشل آسٹراسزم، سوشل آسٹراسزم ہوتا ہے سماجی قطع تعلقی. اکنامک بائیکاٹ ہوتا ہے معاشی قطع تعلقی، اور سوشل آسٹراسزم مینس سماجی قطع تعلقی، کہ کچھ بھی ایسا نہ کرنا کہ جس سے کسی کو معاشی فائدہ پہنچے اور پھر سماجی تعلقات بھی جو ہے وہ ختم کر دینا. تو مسلمانوں کو یہ تمام جو مشکلات تھیں، ظلم و ستم اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان سے قطع تعلقی کر لی گئی اسی وجہ سے. ڈسپائٹ دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom and resilience. اس کے باوجود ڈسپائٹ دس مینس اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained unwavered. Unwavered means غیر متزلزل رہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے ثابت قدم رہے. اینڈ preached the message of Islam، اور اسلام کا پیغام جو ہے اس کی تبلیغ کرتے رہے. with patience, wisdom and resilience. patience صبر، wisdom
عقل مندی، حکمت اینڈ ریزیلینس، ثابت قدمی. تمام مشکلات کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو صبر ہے، اپنی عقل اور ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کا پیغام پھیلاتے رہے، اس کی تبلیغ کرتے رہے. پیراگراف نمبر 9 کی طرف پڑھتے ہیں ہم. ایز اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک چیز آپ کو بتانا رہے گی. پیراگراف نمبر 7 میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک کوشچن ہے آپ کے لیے. وٹ واز دا سگنیفیکینس آف دا فسٹ ریویلیشن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا آنسر بھی آپ نے پیراگراف 7 کی ہیڈنگ کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں. رائٹ، پہلے آپ اپنے پاس آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور دین آپ نے کمنٹ باکس میں اس کے آنسر پوسٹ کرنا ہے. ناؤ لک ایٹ کوسچن نمبر 9 پیراگراف نمبر 9. As oppression grew unbearable, رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was divinely commanded to migrate to Medina. Oppression means ظلم. Unbearable ناقابل برداشت. grew بڑھنا. جب ظلم ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. ڈیوائنلی کمانڈڈ، ڈیوائنلی ہوتا ہے خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ڈیوائنلی کہتے ہیں. ہجرت کر، مائگریٹ مینس ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. دس مائگریشن known as the ہجرہ was a decisive turning point in Islamic history. یہ مائگریشن جو تھی، ہجرت تھی، نقل مکانی. اصل میں مائگریشن کا میننگ ہوتا ہے نقل مکانی. known as the ہجرہ، ہجرت کے نام سے بھی جس کو جانا جاتا ہے. decisive فیصلہ کن، اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا. ٹرننگ پوائنٹ مینس فیصلہ کن موڑ. ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ، فیصلہ کن موڑ. ان مدینہ the first Islamic society was established قائم کیا جانا، قائم کیا گیا. فرسٹ اسلامک سوسائٹی، پہلا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ مدینہ میں قائم کیا گیا. The Charter of Medina, crafted under the guidance of Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, introduced principles of governance rooted in civic equality, religious freedom, and the rule of law. Charter of Medina کا جو ورڈ چوز ہوا ہے اس کو آپ نے اردو میں اسلامیات میں پڑھا ہوگا میثاق مدینہ. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں میثاق مدینہ تیار کیا گیا. کرافٹڈ مینس تیار کیا جانا، جس میں انٹروڈیوسڈ پرنسپلز آف گورننس روٹیڈ ان، پرنسپلز آف گورننس انتظامی جو اصول ہیں وہ متعارف کرائے گئے. انٹروڈیوسڈ متعارف کرانا. سیوک ایکویلٹی شہری مساوات. ریلیجس فریڈم مذہبی آزادی. اینڈ دا رول آف لا قانون کی حکمرانی. ایسے اصول متعارف کرائے گئے کہ جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھی. اٹ یونائٹیڈ ڈائیورس کمیونٹیز, guaranteed protection for all citizens regardless of faith or ethnicity, a revolutionary model of coexistence and justice in its time. It united کا meaning ہوتا ہے متحد کیا. diverse communities مختلف جو برادریاں تھیں. diverse ہوتا ہے مختلف, communities برادریاں.
guaranteed protection for all citizens. تمام شہریوں کو کے لیے جو ہے وہ تحفظ کی ذمہ داری دی، تحفظ کی جو ضمانت دی فار آل سٹیزنس، تمام شہریوں کے لیے، ریگارڈلیس آف فیتھ اور ایتھنیسٹی. فیتھ مذہب، ایتھنیسٹی نسل، کسی بھی مذہب اور نسل کے قطع نظر. A revolutionary model of coexistence and justice in its time. Coexistence بقائے باہمی، جسٹس انصاف، یہ اس دور کے لحاظ سے بقائے باہمی اور انصاف کا ایک انقلابی نمونہ تھا. ریولوشنری ماڈل، انقلابی نمونہ. تو نیکسٹ پیراگراف نمبر 10 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس کے بعد ٹوٹل ہمارے پاس جو پیراگرافس ہیں 13 ہیں ٹوٹل. ناؤ پیراگراف نمبر 10. The growing strength of the Muslim community led to several military encounters with the Quraysh. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے نتیجے میں قریش کے ساتھ کئی فوجی مقابلے ہوئے. The first major battle, Badr, resulted in a remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's mission. پہلا بڑا معرکہ بدر کا تھا جس نے مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی حقانیت کو مزید تقویت بخشی. لیجیٹیمیسی، یہ بولڈ ورڈ ہے آپ کے سامنے، اس کا میننگ ہے حقانیت، کہ ان کا جو مقصد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق پہ مبنی تھا. جو فتح ہوئی اس نے اس بات پہ مہر ثبت کر دی. Over time, further victories followed, culminating in the conquest of Makkah in 8 AH. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید فتوحات حاصل ہوئیں اور 8 ہجری میں فتح مکہ کی فتح مکہ کے ساتھ یہ سلسلہ مکمل ہوا. کنکیسٹ آف مکہ، مکہ کی فتح یا فتح مکہ اس کو کہتے ہیں. کلمینیٹنگ، مکمل ہونا. 8 AH کا میننگ ہے، AH جہاں پہ لکھا ہوگا وہ ہجرت کے سال ہیں، 8 ہجری. This event, astonishingly bloodless, was marked by the extremely exemplary mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who declared general amnesty even for those who had persecuted him. یہ واقعہ جو حیران کن طور پر خون ریزی سے پاک تھا، بلڈ لیس، خون ریزی سے پاک، کوئی خون نہیں بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی رحم و کرم کا مظہر تھا. ایگزمپلری، مثالی، جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں تھیں، پرسیکیوٹڈ ہم، تکلیفیں پہنچائیں. اٹ واز اے وکٹری ناٹ میئرلی آف لینڈ بٹ آف اسپرٹ، the triumph of forgiveness over vengeance. یہ فتح صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ روح اور دلوں کی بھی جیت تھی. Spirit means روح. The triumph of forgiveness over vengeance. Forgiveness means معافی، درگزر. Vengeance means انتقام. یہ فتح انتقام کے اوپر درگزر اور معافی کی فتح تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دشمن تھے ان کو معاف کر دیا جب مکہ کو فتح کیا گیا. پیراگراف نمبر 11. Despite enduring years of hostility and persecution, he declared a general amnesty, forgiven even his most ardent enemies. برسوں کی دشمنی اور ظلم و ستم جھیلنے کے باوجود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. Ardent enemies, سخت ترین دشمن. This unmatched act of compassion transformed the hearts of the people and marked not just the political liberation of Makkah but a spiritual awakening across Arabia. ہمدردی و رحم کی اس بے مثال عمل نے لوگوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا. ٹرانسفارم مینس بدل دینا، اور صرف مکہ کی سیاسی آزادی ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں ایک روحانی بیداری کا آغاز ہو گیا. پولیٹیکل لبریشن، سیاسی آزادی صرف مکہ میں ہی نہیں تھی بلکہ پورا جو عرب کا ملک تھا اس میں ہی روحانی جو بیداری ہے اس کا آغاز ہو گیا. It was a movement that truly reflected the Quranic description of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لمحہ تھا جو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والی قرآن کی اس آیت کی بجا طور پر عکاسی کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو انگلش اس کی جو ٹرانسکرپشن ہے. And we have not sent you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, except as a mercy to the worlds. اور ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مرسی، رحمت. ٹو دا ورلڈس، ورلڈس ہیئر پلورل ہے، سنگولر ورلڈ ہوتا ہے اور ورلڈس پلورل لکھا گیا ہے. تمام جہان، تمام جو جہان ہیں ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. نیکسٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 12. By the 10th year of Hijrah, Islam had spread across the Arabian Peninsula. ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکا تھا. یہ ورڈ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیننسولا. پیننسولا مینس جزیرہ نما جو جگہ ہوتی ہے. اگر آپ سعودی عرب کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہوتے ہیں کنٹریز ہوتے ہیں جو جزیرے ہوتے ہیں، آئی لینڈ اس کو کہتے ہیں. لیکن جو ایسا خشکی کا خطہ جس کے 3 طرف سمندر ہو اور ایک طرف خشکی ہو اس کو پیننسولا کہتے ہیں. تو عرب جو ہے اس کا آپ اگر میپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 طرف سمندر اور ایک طرف جو ہے وہ خشکی ہے، اس لیے اس کو عربین پیننسولا کہتے ہیں. ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکا تھا. That year, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم announced his intention to perform حجۃ الوداع, farewell pilgrimage. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کرنے کا ارادے کا اعلان فرمایا. People from every corner of Arabia gathered to accompany him. عرب کے ہر گوشے سے، ہر کونے سے، ہر علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کے لیے لوگ جمع ہو گئے. On the plain of Arafat, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم delivered his final sermon, a profound address that encapsulated the ethical core of Islam and affirmed universal human dignity. عرفات کے میدان میں، پلین آف عرفات مینس عرفات کا میدان. عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. فائنل سرمن مینس آخری خطبہ. A profound address، ایک بھرپور خطاب جس نے اسلام کی اخلاقی بنیادوں کو سمویا گیا
اور آفاقی شرف انسانیت کی توثیق کی گئی. انکیپسولیٹڈ ہوتا ہے سمو دینا، بہت سی چیزوں کو سمو دینا ایک چیز. یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی، آفاقی شرف انسانیت. ہی پروکلیمڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے. او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ از ون اینڈ یور فادر ایڈم از ون. تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم ایک ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے. A white person has no superiority over a black person, nor does a black person have superiority over a white person, except through piety and righteous action. کسی سفید فام کو سیاہ فام پر کوئی فوقیت، کوئی برتری نہیں، اور نہ ہی کسی سیاہ فام کو سفید فام پر کوئی برتری حاصل ہے، سوائے تقوی اور نیک عمل کی بدولت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان تقوی کرے گا، پرہیزگار ہوگا اور نیک عمل کرے گا، انہی کو فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا ہجرت الوداع کے موقع پہ. اب ہم لاسٹ اس کا پیراگراف نمبر 13 دیکھتے ہیں. With this address, the divine mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached its fulfillment. Fulfillment means تکمیل. اس کتاب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی مقصد کی تکمیل ہو گئی. ان کا جو مقصد تھا، الہامی مقصد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مقصد، وہ مکمل ہو گیا. He had delivered the final message of Allah, established a community of believers, and modeled a way of life that balanced faith with justice, mercy and truth. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچا دیا تھا. ڈیلیور ہوتا ہے پہنچا دینا. اسٹیبلشڈ اے کمیونٹی، اسٹیبلش مینس قائم کرنا. ایک اہل ایمان کی ایک جماعت قائم کی. بلیورس ایمان والے، اہل ایمان. اور ایک ایسے طریقے حیات کا نمونہ پیش کیا جس نے ایمان کو عدل، رحمت اور صداقت کے ساتھ متوازن کر دیا. His life continues to inspire and guide humanity, transcending all barriers of time, place, and culture. A shining example of moral excellence for all mankind. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ. لائف جو ہے میننگ ہوتا ہے زندگی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں حیات مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ انسانیت کے لیے جذبہ عمل اور رہنمائی کا ایک مستقل ذریعہ ہے، جو وقت، مقام اور ثقافت کی تمام حدود سے بالا تر ہے اور تمام انسانیت کے لیے اخلاقی عظمت کی ایک روشن مثال ہے. شائننگ ایگزامپل، روشن مثال. مورل ایکسیلنس، اخلاقی برتری. تمام جو لوگ ہیں کسی بھی وقت کے، جگہ کے یا ثقافت کی، تمام انسانیت کے لیے، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی مثال ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو لیسن ہے اس کے جو ٹیکسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کا جو تھیم ہے
اس کو ہم شارٹلی دیکھ لیتے ہیں. The theme of the entire text revolves around the life and mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, focusing on his exemplary character, leadership, and the transformative impact of his teachings. The text highlights the moral and social decay that predated his mission, his teachings, uh, his mission, his personal challenges, and his commitment to justice, compassion, and truth. It also emphasizes key moments of his life, such as his early years, his marriage to Hazrat Khadija, the first revelation, the migration to Medina, Hijrah, and the establishment of the first Islamic society. Ultimately, the text illustrates how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laid the foundation for a just, inclusive, and compassionate society, offering lessons for leaders and communities across time. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس لیسن کا جو تھیم ہے، جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، جو سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک مثالی کردار ہے، اور ان کی تمام جو زندگی ہے، ان کی جوانی اور ان کی نبوت کے بعد کا عرصہ تمام کس طرح انہوں نے گزارا، اور تب اس سے ہم کس حد تک اس کی پیروی کر کے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو یونٹ کا ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، اور گلوسری اس کے ورڈز کی امپورٹنٹ میننگز ہیں آپ کے سامنے، ان کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اینڈ کوشچن آنسرز اس کے اینڈ میں ہیں. ان کے کوشچنس کے آنسرز آپ نے لیسن کو پراپرلی آپ نے ریڈ کر کے سمجھ کے آپ نے لیکچر جو سنا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے ان کوشچنس کے آنسرز نوٹ ڈاؤن کرنے، رائٹ. اور یہ ہمارا جو لیکچر ہے یونٹ 1 کا، اس کا اختتام ہو رہا ہے. اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آئندہ کی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ فالو کر سکیں، اور جو آپ کے لیے ریلیٹڈ جو سلیبس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے ایزیلی ویزیبل ہوں، رائٹ. اس کے بارے میں اپنا جو بھی آپ کے کوشچن آنسر سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ کومنٹ باکس میں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک ٹو یو آل فار یور اسٹڈیز اینڈ یور ایگزام. اللہ حافظ.